بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر جو اعتراض ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے سیدہ بی بی ام کلثوم بنت سیدنا علی سے زبردستی نکاح کیا۔ ارے تمہارا سارا دین مجھے دستی لگتا ہے، کیا حیدر پر بھی زبردستی ہو سکتی ہے؟ حیدر پر زبردستی، وہ تو شیر خدا ہے، ان پر زبردستی کیسے؟ اور واضح طور پر موجود ہے لما توفی عمر اتا علی ام کلثوم فانطلق بها الى بیتہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مرضی سے نکاح کر دیا تھا۔ زوج علی ابنتہ ام کلثوم من عمر، اپنی مرضی سے نکاح کر دیا تھا، اور جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو عدت گزارنے کے بعد سیدہ ام کلثوم کو حضرت علی اپنے گھر لے گئے تھے۔ اعتراض ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا دروازہ توڑا اور حمل گرایا، اور خدا کا نام مانو۔ ایک طرف کہتے ہو علی شیر خدا ہے، علی مشکل کشا ہے، حسن مجتبی مشکل کشا ہے، حسین شہید کربلا، وہاں یہ سارے موجود، حضرت علی بھی موجود، حضرت عباس بن عبد المطلب بھی موجود، حضرت عبداللہ بن عباس، فضل بن عباس، قسم بن عباس موجود، حضرت حسن موجود، حضرت حسین موجود، بنی ہاشم موجود، بنی طالب موجود۔ اس کے باوجود کوئی جرت کرے کیا سارے مہاجر، سارے انصار، سارے صحابہ، سارے حضور پاک کے مرید خاموش رہے؟ کیا سارے قریشی خاموش رہے؟ ایسا ہوتا رہا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اعتراض کیا جاتا ہے کہ فاروق اعظم نے متع کیوں حرام کر دیا؟ یہ فیصلہ قرآنی ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ صرف بیوی اور باندی، اس کے علاوہ کوئی بھی حلال نہیں۔ پھر آپ بخاری کی حدیث دیکھیں، فیصلہ علوی دیکھیں، فتوی ابن عباس دیکھیں، فتاوی اہل بیت دیکھیں، آپ فتوی عباس دیکھیں، نیز اگر یہ عبادت ہے، یہ اگر نکاح کی طرح ہے تو ہم تو نکاح کے لیے اوروں کو بلاتے ہیں، ہم تو نکاح کے لیے دعوت دیتے ہیں، ہم نکاح کو چھپاتے تو نہیں ہیں۔ آپ پھر متع کو چھپاتے کیوں ہیں؟ آپ پھر دعوت دیں نا، آؤ میری بیٹی کا متع ہے، میری بہن کا متع ہے، آؤ تم بھی دعوت میں آ جاؤ۔ جو عبادات ہوتی ہیں وہ کھلے عام ہوتی ہیں، چھپ کر نہیں ہوا کرتی۔ اعتراض ہے کہ اہل بیت کو عمر نے خلافت سے کیوں محروم کیا، اور حضرت فاروق اعظم نے اپنے بعد حضرت علی کو نامزد کیوں نہیں کیا؟ جناب علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے خاندان میں سے کسی کو کسی جگہ کا گورنر نہیں بنایا تھا، حتیٰ کہ بیماری کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیماری کے ایام آئے تو حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا کہ آگے چلو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ حضرت علی کے یہ الفاظ ہیں، انی لا اسألہ ذالک واللہ ان منعہا لا یعطیہ الناس ابدا، میں نہیں پوچھوں گا، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو پھر ہم کبھی خلافت میں نہیں آ سکیں گے۔ تو حضرت علی و عباس رضی اللہ تعالی عنہما جانتے تھے خلافت کا مسئلہ یوں نہیں جیسے آج لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر کو خود مقرر کیا، پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو، پھر حضرت عمر نے آگے کمیٹی بنائی۔ اعتراض ہے کہ شراب کی حد 80 کوڑے کیوں مقرر کی؟ اس مشورے میں عباس بھی شریک تھے، عبداللہ بن عباس بھی شریک تھے، حضرت علی بھی شریک تھے، سارے مہاجرین و انصار شریک تھے، اور آپ نے اس کی سزا 80 کوڑے مقرر کی۔ اعتراض ہے کہ طلاق ثلاثہ پر اجماع صحابہ کیوں کرایا؟ اس میں بھی حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس، حضرت فاضل، حضرت حسنین شریک تھے۔ اعتراض ہے کہ حضرت خالد کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ کو امیر لشکر کیوں بنایا؟ اس لیے کہ معلوم ہو یہ جو فتوحات ہیں یہ کسی شخصیت کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر اور دین اسلام کے ساتھ چمٹے رہنے کی بنیاد پر ہے، اور ایسا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مصلحت کے طور پر کئی جگہوں پر کیا کہ آپ نے حضرت سعد کو معزول کر کے ان کے بیٹے حضرت قیس کو مقرر کیا، اور ویسے بھی آپ نے جو حضرت ابو عبیدہ کو مقرر کیا وہ بھی تو امین حاضر الامہ ہے اور اشرف مبشرہ میں سے۔ اعتراض ہے کہ 20 رکعت تراویح با جماعت کیوں شروع کرائی؟
وہ جی حضرت علی اس کے مؤید ہیں، حضرت عثمان اس کے مؤید ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس اس کے مؤید ہیں، اور حضرت علی تو کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ عمر کو جزائے خیر دے اور عمر کی قبر کو اللہ ہمیشہ نور سے بھرے رکھے کہ اس نے ہماری مساجد کو قرآن کے نور سے منور کر دیا۔ اعتراض ہے کہ عمر اپنے گورنروں کی جاسوسی کیوں کرتا، چھپ چھپ کر لوگوں کی باتیں کیوں سنتا؟ قرآن کہتا ہے ولا تجسسوا، یہ جو واقعہ ہے نا کہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ عورت کہہ رہی تھی اپنی بیٹی کو اماں دودھ میں پانی ملا دے، اور وہ کہہ رہی تھی، عمر نے روکا ہے، یہ بھی تو جاسوسی کی صورت میں پیش آیا۔ تو جناب یاد رکھیے جاسوسی حاکم کے لیے اپنی رعایا کی جائز ہے، مافوق کے لیے ماتحت کی جائز ہے، باپ کے لیے بچوں کی جاسوسی ایسی کہ جہاں پر ان کی غلطی پر اصلاح کی جائے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے معاملات میں دخل دینے کے لیے یہ جائز نہیں۔ تو یہ جاسوسی اصلاح کے لیے تھی اور لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے تھی کہ کوئی پریشان حال نہ رہ جائے۔ اعتراض ہے کہ ایک بے گناہ مسلمان جو فاروق اعظم سے معاملہ سمجھنے کے لیے آیا، رسول پاک کے پاس گیا اور فاروق اعظم کے پاس پھر معاملہ سمجھنے کے لیے آیا، تو آپ نے اس کی گردن کیوں اڑا دیا؟ خدا کا نام مانو، قرآن سورۃ نساء میں اسے منافق کہتا ہے، بیشر نامی آدمی تھا، یہ رسول پاک کے پاس گیا، ایک یہودی کو ساتھ لے کر پہلے یہ کہتا رہا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلے، یہودی نے کہا تو اسلام کا دعوے دار ہے، تیرے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی حق پر تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، پھر یہ حضرت عمر کے پاس آیا تو اس یہودی نے بتا دیا کہ عمر تیرے نبی کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا، یہ نہیں مانتا۔ عمر نے آ کر تلوار سے اس کی گردن اڑا دی اور بتلا دیا کہ نبی کے فیصلے کو توثیق کی، تائید کی ضرورت نہیں، نبی کے فیصلے کو تنفیذ کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب اس کے رشتہ دار جمع ہو کر رسول پاک کی خدمت میں آئے تو قرآن کی آیت نمبر سورۃ نساء کی آیت نمبر 60 سے 65 تک عمر کی تائید میں نازل ہوئی، اور جو آخری آیت ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں جب تک آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کیا جائے۔ تو یہ بے گناہ نہیں تھا، یہ گنہگار تھا جس کی گردن فاروق اعظم نے اڑا دی اور بتلا دیا جو بھی محمد کریم کے فیصلے سے انکار کرے گا اس کی سزا یہی ہوگی۔ اعتراض ہے کہ عمر حذیفہ سے بار بار کیوں پوچھا کرتا تھا کہ میرا نام رسول پاک نے منافقوں میں تو شمار نہیں کیا؟ جناب کیا عمر کو اپنے اوپر اعتماد نہیں تھا؟ عمر کو اللہ کی رحمت پر، رسول پاک کے فرامین پر جناب بالکل اعتماد تھا، عمر میں خشیت تھی، عمر میں خوف تھا، اسی وجہ سے بار بار اپنی اس تسلی اور تسکین کے لیے حضرت حذیفہ جو صاحب السر نبی تھے، رسول پاک کے رازدان تھے، ان سے پوچھ کر ان بشارات نبوی پر شکر الہی بجا لایا کرتا تھا۔ اعتراض ہے کہ عمر رسول پاک کے سامنے جری کیوں تھا؟ جب حضور پاک ایک منافق کی رئیس المنافقین ابی کی آپ جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے تو عمر بار بار کیوں کہتا رہا نہ پڑھائیے نہ پڑھائیے؟ اور اسی طرح اور بھی واقعات ہیں، مثلا حضرت ابو ہریرہ کو رسول پاک نے اپنے جوتے دے کر بھیجا اور فرمایا جو کہے لا الہ الا اللہ اس کو جنت کی بشارت دو، تو پھر ایسا عمر نے کیوں کیا کہ ان کے اس پر سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ چلو رسول پاک کے پاس؟ جناب علی فاروق اعظم مشیر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو مشیر آسمانی ہیں اور 2 مشیر میرے زمینی ہیں، فاروق مشیر ہے اور مشیر کا کام مشورہ دینا ہوتا ہے، تو یہ امور مشورے کی وجہ سے تھے۔ اعتراض ہے اقلیتوں کے ساتھ عمر کا رویہ ٹھیک نہ تھا، اسی لیے تو ابو لولو مجوسی نے آپ پر حملہ کر کے شہید کیا۔ اچھا اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر حضرت علی کو کیوں شہید کیا گیا؟ پھر حضرت حسن کو کیوں شہید کیا گیا؟ پھر حضرت حسین کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ خدا کی پناہ مانگو، یہ ایک ایرانی سازش تھی، ابو لولو سازشی تھا، انتقام میں اس نے ایسا کیا، اور وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا اکل عمر و کبدی، عمر میرا جگر کھا گیا ایران کو پتہ کر کے۔ اعتراض ہے کہ ابو بکر عمر نے رسول پاک کے روضہ پر قبضہ کر لیا، یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے اجازت دی، اور ویسے بھی رسول پاک اکثر فرمایا کرتے تھے ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم اسی طرح قیامت کے دن اٹھیں گے کہ دائیں ابو بکر بائیں عمر ہوگا۔ اعتراض ہے کہ عمر نے وفات کے وقت 6 بندوں کی کمیٹی کیوں بنائی
کہ ان میں سے خلیفہ بناؤ، کیونکہ آپ کی نظر میں وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ان سے افضل آپ کے نزدیک کوئی نہ تھا۔ اعتراض ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کاغذ قلم مانگا تو فاروق نے کیوں کہا کفانا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے؟ تو جناب اصل یہ تو مانگا گیا تھا حضرت علی المرتضیٰ سے، آپ مسند حاکم کو اٹھا کر دیکھیں، یہ اصل میں مانگا حضرت علی سے گیا۔ حضرت عمر نے تو رائے پیش کی، حضرت علی نے بھی سمجھا واقعتاً یہی رائے مناسب ہے اور اس پر عمل کیا۔ اسی طرح اعتراض ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فقیرانہ زندگی کیوں اختیار کی؟ بادشاہ کا جاہ و جلال ہونا چاہیے۔ فاروق بتانا چاہتے تھے ہمارا دبدبا اور روب اچھے کپڑوں زرق برق لباس کی وجہ سے نہیں، اتباع پیمبر کی وجہ سے ہے۔ اور یہ روب تو تھا کہ نیل کو خط لکھا، نیل تاب نہ لا سکا، زمین پر درہ مارا، زلزلہ تھم گیا، ہوا کے دوش پر پیغام جو بھیجا، یہ سارا پیغام تھا کہ ہمارا روب اور دبدبا اتباع نبوی سے ہے۔